اصحاب کہف کا نام تو سنا ہے نا ماشاءاللہ آپ حضرات۔ پہلے اس کی فضیلت میں ایک حدیث نہ بیان کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دجال آئے گا قیامت کے قریب اور بڑے لوگوں کو گمراہ کرے گا، تو حضور نے فرمایا جو سورہ کہف کی 10 آیات زبانی یاد کر لے نا، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اصحاب کہف، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے چوتھے آسمان پہ بلا لیا نا، تو دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا ظالم تھا، اس نے گمراہی پھیلا دی، اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا تھا۔ تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے۔ او ہو اللہ اکبر، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی، وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لوٹا دے۔ تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گئے، تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہیں کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا، آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے تو چھپنا ہے۔ پر اس کو نا ولیوں سے پیار ہو گیا تھا، اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے، فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں، پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں ادب کرتا ہوں۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ اچھا، یہ عین وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی نص ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گنگ ہو جاتی۔ تو وہ 6-7 لوگ تھے، وہ چلے گئے غار کے اندر، جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے۔ اچھا، اللہ کی قدرت، جیسے ہی داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ سو گئے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ ہے کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، گویا اپنے مالکوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں، میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، اور چلو مالک دیکھ کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے۔ یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے۔ اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے، کتا بھی غار پہ بیٹھ گیا، ان کو نیند آ گئی۔ بادشاہ نے پتہ کرایا کہاں بھاگ کے گئے، تو کہا وہ غار کے اندر ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے منہ میں، غار کوئی بند کر دو۔ جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی، بندہ بڑا نیک تھا، اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا، اس نے نا دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نا سب کے نام لکھے، اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی، اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نا میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ 100 سال تک سوئے رہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 سال تک سوئے رہے۔ 300 سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں۔ بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ بڑا نیک دل تھا، اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا۔ اب نا کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا، جا کے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے۔ اس طرح کے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے ایک راز چھپا کے رکھا ہوا ہے، کھول دیتے ہیں۔ اس نے دعا مانگی، اور ادھر کیا معاملہ ہوا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا، اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گی۔ اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں۔ وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے، اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا۔ اپنی قدرت سے ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی، مناسب روشنی بھی دی جاتی، حرارت بھی۔ اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی، ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار، آج تو لمبی نیند پوری کر لی، چلو بھوک بڑی لگی ہے ایک دوست کو بھیجو۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے، پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی۔ وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کاہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ رہے، کوئی خزانہ، بتا کہاں سے لیے؟ شور ہوا، حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں، کل یا آج سویرے بس نا اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے۔ اب جو غار کے اندر تھے وہ پتہ کہتے کہتے لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے،
پکڑا گیا تو اب بندے جمع ہو، وہ اندر ڈر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، ادھر یہ پہنچ گیا جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہے، یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں، اور اسی کی ایک تختی میں نے فلاں جگہ بھی دفن کیا، وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی۔ اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی، لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے، تو اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ غار میں جاتے ہیں۔ وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی، نیند عطا فرمائی، تحفہ دیا۔ بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی، لوگ زیارت کرنے جاتے۔ یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتا تھا نا، وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ اللہ قیامت والے دن اسے انسانی، یا تو انسانی شکل ملے گی، یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے تبلیغ کی دین کی، اس نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، 10 ہوتے صحیح اس کیتا کی۔ اسی آخیے نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اصل میں تیرا عقیدہ کچا ہے، وہاں تو کتا چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے، تو جیگتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں فرماتا؟ اس سے آگے نا پھر آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور درمیان میں کھیتی بھی تھی اور بیچ میں دریا بھی بہہ رہا تھا، اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی۔ ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں معاذ اللہ، لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں سے بھی بہتر مال ملے گا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ مال اور اولاد میں میں تم سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے۔ بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو گیا۔ وہ جو کہتا تھا نا مجھے یقین نہیں قیامت نہیں آئے گی، اس کا باغ ہی، اور وہ کف افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی نہ مددگار تھا اور نہ حمایتی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، جسے ہوا اڑا کے لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض جیتی دنیا کا سنگار ہے، جب تک تم زندہ ہو تب تک مال بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ والباقیات الصالحات، اگر کچھ ہے باقی رہے گی تو تمہارے اچھے اعمال باقی رہیں گے، اور اگر اولاد نیک ہوئی تو وہ بھی باقیات الصالحات میں شامل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین پر ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا، سب لوگ صف باندھے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس اس اعمال نامے کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ، مگر سب کو شمار کیا۔ آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ، ابلیس کی نافرمانی اور شیطان اور اس کی ذریت کے انسان کے دشمن ہونے کا بیان۔ آگے پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ لفظ خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، یہ 2-3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ 2 اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ۔
تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، ہمارے یہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی، اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تمہارے دور میں ہے ہی نہیں، جس نے جو لائن پڑھ لی ہے وہ اس پہ پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا، سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں اور کیا بات ہے ان کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں، تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا دو دریا ملتے ہیں وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا، تو یا اللہ میں کس طرح، فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے، فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا، یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم، جب اٹھے تو فرمایا چلو چلیں، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا ہی نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی، تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے، آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں۔ اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے، فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ، اللہ اکبر، یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے، یہ کبھی سمجھ میں آ جائے، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے، اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے، بڑے بڑے میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا، دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں گے، گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں، اور جس کا مجھے علم ہے ان میں سے آپ کو نہیں۔ تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ، یہ سب سے مشکل کام ہے، یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے، کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں۔ بے بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا، اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا ہے۔ فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا۔ فرمایا چلو میں صبر کروں گا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا، ابھی چھوٹی عمر ہے، وہ ملا، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا۔ فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے، فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے، اور فتوے ایک ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے۔ قتل کر دیا، قتل ہی ہو گیا بندہ۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا ہے۔ فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا۔ آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دیں۔ ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا، آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی، پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی، ساری دیوار بنائی۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا، انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا۔ فرمانے لگے بس بھیا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دینا، آپ بولیں، اب آپ کا اور میرا ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا، آپ بولیں۔ جو بول پڑے نا، غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں، اور جو بولے نا جس کو وضاحتیں چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی
ہاں تو آنکھ بند کر کے چل، ہاں آزم جاتے لائیے ہی نہ تجھے لائیے تھے، اور پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا، فرمایا میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمایا ہے، یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے۔ کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا، تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی تھی، تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا، وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لیتا تھا، اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے بھلا کیا ہے۔ اور فرمایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا وہ شروع سے ہی کفر کا دل دادا تھا، اس کے ماں باپ نیک تھے، اگر بڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا، اب اس کے بدلے اللہ انہیں صالح بیٹا عطا فرمائے گا، تو یہ بھی میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا۔ اور فرمایا یہ جو دیوار میں نے نبی ہو کے یا ولی ہو کے مزدوری کر کے دیوار بنائی ہے نا، اللہ اکبر، فرمایا یہ دیوار عام لوگوں کی نہیں، یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے دیوار کے نیچے، یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور بچائی اس لیے ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا باپ، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا۔ سن لیں یہ بھی بات، ایک بندہ نیک ہو تو اس کی 7 نسلوں تک رب خزانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کتنی دور تک جاتی ہے۔ بزرگوں کی باتوں میں نا حکمتیں ہوتی ہیں، دانائیاں ہوتی ہیں۔ یہ طریقت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آمنا وصدقنا، ماننا ہے اور تصدیق کرنی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں وضاحت دینی پڑتی، وہ جی وہاں کیا ہوا تھا، وہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے تو وہ کہاں سے آئی، تو وہ جو کل آپ نیا جوڑا پہن کے آئے تھے تو وہ کدھر سے آیا۔ تو جو لوگ وضاحتیں مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، ان کا غلامی کا رشتہ نہیں ہوتا۔ حبیب اور ہوتا ہے، شریک اور ہوتا ہے۔ شریک وضاحتیں مانگتے ہیں، حبیب محبت کرتے ہیں۔ ہمارا آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ ہم کسی حکمت کے تحت کوئی بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو مجبوری ہے کہ ہمیں وہ حکمت بتائی جائے، ایسا نہ کریں۔ یہ طریقہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملنے آ گیا، ملا علی قاری نے لکھا ہے، آپ کے ایک مرید نے کہا چل میرے پیر سے ملنے، کہنے لگا میں نہیں جاتا ملنے کسی پیر شیر سے، کہا نہیں آؤ تو صحیح۔ وہ آیا نا تو اس نے دیکھا کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے کھڑے ہیں غوث پاک کے دروازے، موٹے تازے چوڑے عربی نسل کے گھوڑے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، کہنے لگا یار سواری کے لیے اگر رکھے ہیں تو ایک بھی کافی تھا، 50 کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر۔ اب واقعی 50 کھڑے تھے، مرید کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا، کہنے لگا یار پتہ مجھے بھی کوئی نہیں، لیکن حضرت صاحب نے رکھے ہیں تو حکمت ضرور کوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ چلے گئے واپس، وہ روز تنقید کرتا، کیسا تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے، کیسے تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے۔ کچھ دن گزرے تو ملا علی قاری کہتے ہیں وہ اعتراض کرنے والے کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی، بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا تیرا تو جگر تباہ ہو گیا ہے، عربی نسل کا ایک گھوڑا چاہیے، اس کو ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، اس کی دوائی بنا کے تجھے کھلائیں گے، اور 50 گھوڑے ہوں گے تو بچے گا۔ اب پریشان ہو گیا، کہنے لگا گھوڑے ہیں تو صحیح، پر جو میں حال کر رہا ہوں گا گھوڑے تو نہیں ملیں گے، میرا تو جوتوں والا کام ہے، وہ شاید مل جائیں۔ لیکن جب انسان مرنے لگتا ہے تو پھر اس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اپنے دوست کے پاس گیا، کہنے لگا چل تیرے پیر کے پاس چلیں۔ اس نے کہا تجھے نہیں لے کے جانا، تو تنقید کرتا ہے، کہتا ہے ایک دفعہ چاہیے کیا؟ کہا گھوڑے۔ کہنے لگا تیرے لیے رکھے ہیں کوئی، جا دوڑ جا، میرے حضرت صاحب کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جب غوث اعظم کی خانقاہ میں داخل ہوئے نا تو حضور غوث اعظم اٹھ کے ملے۔ اللہ والے دلوں میں باتیں نہیں رکھتے، ماتھا چوما اور فرمانے لگے میاں تو ایک دن نا میری گلی سے گزر رہا تھا تو میری تیرے اوپر نظر پڑی، تو مجھے نظر آیا تو بیمار ہوگا اور تیرا علاج عربی نسل کے 50 گھوڑوں کی وجہ سے ہوگا، تو میں نے تیرے لیے لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، تیرے لیے ہی کھڑے کیے ہیں۔ اب تو نا گھر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں، چارہ بھی میرے مرید ہی ڈال دیا کریں گے۔ تو اس طرح کرنا، روز آنا ایک گھوڑا لے جانا، پھر اگلے دن آنا تو دوسرا۔ وہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھے تھے، تو تنقید کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے پردہ پوش ہوتے ہیں، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صالح ہو، دیندار ہو، وہ والا پیر نہ ہو جو نماز بھی نہ پڑھے اور گھوڑے 15 رکھے ہوئے ہوں اس نے، وہ والا معاملہ نہ ہو۔ تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب آپ کا روحانی علاج کرتا ہے نا، روحانی علاج سے مطلب جادو ٹونے کا علاج نہیں، روحانی علاج وہ ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کا علاج ہو جائے، حسد بغض کینہ عداوت یہ نکل جائے، تو وہ کچھ ایسے نسخے بتاتا ہے جو سمجھ میں مرید کی نہیں آتے لیکن وہ ضروری ہوتے ہیں۔ انہی نسخوں کو استعمال کرنے سے انسان کا
فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے، اور 2 بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کی حضور کے دونوں بیٹے وصال فرما گئے۔ آپ کے جب دوسرے صاحبزادے کا وصال ہوا تو قریش مکہ کفار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ اپنے بغض اور عداوت کا بڑا کھل کے اظہار کیا۔ کل تک یہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور آج جب ان کو دعوت دین دی ہے تو ان کی دعوتیں باہر آنے لگی ہیں۔ ان کی چونکہ عداوت تھی، بغض تھا، تو حضور کے دوسرے صاحبزادے جب وصال فرما گئے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، بیٹا ہی کوئی نہیں۔ جب تک یہ ظاہری طور پر موجود ہیں بات بنے گی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ان کا مشن چلانے والا، کون ہوگا ان کا ذکر کرنے والا؟ بس معاذ اللہ خوشیاں منانے لگے، بگلے بجانے لگے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، قریش مکہ کا، مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کے تو خوشی کا اظہار کرے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے، دیکھا نا اب جو ہو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، او ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیوں؟ سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد، اور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں۔ بہت سارے لوگ بگلے بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھا نا فلانا الجھ گیا۔ یہ تو طریقہ مشرکین مکہ کا ہے، کفار کا طریقہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا نا، ہم نہ کہتے تھے اب کون ذکر کرے گا، اب کون نام لے گا؟ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو میرے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اتنی حسین انداز میں، اتنی سونی صورت، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کوثر سے مراد ہے وہ جام کوثر، وہ جنت کی نہر جس کی تیاری کستوری سے کی گئی، سونے جواہرات سے جس کو سجایا سنوارا گیا، جس کے پاس پیالے اس طرح پڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، اور پیاسی امت جائے گی تو حضور جام بھر بھر کے انہیں پلائیں گے۔ ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر، جام کوثر، اور ایک کوثر سے مراد دین اسلام۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک، کوثر سے مراد اس امت کو دیے گئے وہ احکام کہ جو کرنے میں آسان ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے۔ کوثر سے مراد نبی پاک کے معجزات، اسی کوثر سے مراد رب فرماتے حبیب انا اعطیناک الکوثر، جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کی، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا، کیا مقام دیا ہے اللہ نے امام علی مقام امام حسین کو۔
ایک کوثر سے مراد حضور کی اولاد. مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد رب فرماتا ہے محبوب جس طرح کے صحابہ آپ کو دیے ہیں نا، دنیا ڈھونڈے گی بھی تو صدیق اکبر جیسا نہیں ملے گا، زمانہ تلاش بھی کرے تو فاروق اعظم جیسا پا نہ سکے، حضرت عثمان غنی کی مثال دوبارہ نہ ملے گی. اور قیامت تک میدان بھی سجیں گے، جنگیں بھی ہوں گی، لیکن چرچے اور تذکرے مولا علی شیر خدا کی تلوار کے کیے جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کوثر کا معنی ہے حبیب آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، اور کریں گے نہیں کر دی، کریں گے نہیں کر دی، دے دی محبوب خیر کثیر، آپ کو خیر کثیر دے دی. اب آپ پتہ کیا کریں، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ونحر اور قربانی کریں. اللہ نے خیر کثیر دے دی، اب شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانیک ھو الابتر، آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے. ابتر عربی میں اس جانور کو بھی کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، آپ کا دشمن دم کٹا ہے. ابو جہل کی اولاد مری تو نہیں تھی ساری، بلکہ ابو جہل کی اولاد میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے تھے، انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کے غلام ہو گئے تھے، پر کبھی کسی نے کہا ہے میں ابو جہل کی اولاد ہوں. یزید کی کوئی ساری اولاد مر تو نہیں گئی تھی، کبھی کسی نے کہا ہے میں اس کی اولاد میں سے ہوں. دشمنوں کی جڑ کٹتی ہے، دشمنوں کی. انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کی اولاد کوئی نہیں، ان کا ذکر کیسے ہوگا. دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، ہر جگہ تمہیں سید ملیں گے، سادات ملیں. اور جہاں تک ذکر کی بات ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی. ہر گھر گلی، ہر نگر، ہر کونے رسول پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے. کرنا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے. یعنی عید والے دن پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے. عید سے پہلے قربانی کیوں نہیں کہ اللہ نے پہلے ذکر ہی نماز کا کیا ہے، قربانی کا ذکر ہی بعد میں، پہلے نماز پھر قربانی. قربانی شکرانے میں کریں. میرے عزیز، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسی لیے بڑے ذوق کے ساتھ قربانی کا درس دیا تھا. وجہ اس کی پتہ کیا ہے، اسلام کہتے ہیں کہ امیر بندے اکیلے اکیلے خوشی نہ مناؤ بلکہ غریبوں کو شامل کرو خوشیوں میں. چھوٹی عید کا موقع آیا تو فطرانہ رکھ دیا ساتھ، کرو نا خوشی تو کھلاؤ غریبوں کو بھی، دو ان کو بھی. ہمارے ہاں تو فطرانہ نہیں، زکوٰۃ بھی اکثر لوگ رمضان میں ہی دیتے ہیں، اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا. آپ کے ہاں گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو کہا عقیقہ کر لو، رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ. اگر آپ نے نکاح کیا تو کہا ولیمہ ضرور کرنا، خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کر لو، ولیمہ ضرور کرو، دوستوں کو لوگوں کو شامل کرو. بڑی عید آ گئی تو فرمایا عید بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو، لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو، رشتہ داروں کو بھی دو، دوستوں کو بھی دو، اپنوں کو بھی دو اور غربا کو بھی شامل کرو. ہم نے پتہ کیا کیا ہے، آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے دولت زیادہ آئی لوگوں کے پاس ان کے خرچے بڑھ گئے، ہمارے اخراجات زیادہ ہو گئے، پھر ہم بند ہو کے رہ گئے اپنے آپ میں. غریب بھی اپنی غریبی میں بند ہے، اسے بھی اگر کوئی چیز میسر آتی ہے تو وہ اکیلا قبضہ کرنا چاہتا ہے، معذرت کے ساتھ، ناراض نہیں ہونا، وہ بھی اپنی جگہ بند ہے، بانٹ کے نہیں دیتا. اگر غریب بھی تھوڑا تھوڑا بانٹے، دائیں بائیں دیکھے تو پھر تو میرے رسول پاک کا وہ فرمان بھی بڑا خوبصورت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، چلو پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو. تو غریب بھی اگر شوربہ زیادہ کر لے تو وہ بھی اس معاملے میں تو آگے. امیر نے کیا کیا ہے، امیر نے دوستیاں بھی امیروں سے لگا لی، تعلقات بھی امیروں سے بنا لیے، اینک بھی امیری کی لگا لی، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا. آپ صدقات کریں، خیرات کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جب تم صدقہ دیتے ہو نا،
اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے، لیکن جب تم صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دست قدرت میں تمہارا صدقہ لیتا ہے۔ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق، اللہ اپنے دست قدرت میں تمہارا صدقہ لے لیتا ہے۔ اور فرمایا جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا پالتے ہو نا، اس طرح رب تمہارے صدقے کو پالتا ہے، تمہارے صدقے کو اللہ پالتا ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں یہ پلا ہوا صدقہ ملے گا تمہیں قیامت والے دن، اور یہ صدقہ دینے سے آپ طاقتور ہو جائیں گے، غریب کی مدد کرنے سے طاقتور ہو جائیں گے، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ جرری ہو جائیں گے، دلیر ہو جائیں گے۔ آپ چھپا کے صدقہ کر کے تو دیکھیں، روح طاقتور ہوگی، دل طاقتور ہوگا، سینہ طاقتور ہوگا، آپ کے مزاج میں روشنی آئے گی۔ کسی غریب بہن بھائی کو دے کے تو دیکھیں تو صحیح، جب اس کے آنسو بہتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ان ایک ایک آنسو کے قطرے میں 1 کروڑ دعا شامل ہے۔ یہ کام کریں تو صحیح، پر ہمیں بھولتا جا رہا ہے۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، بھولتا جا رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین اللہ نے پیدا کی تو زمین ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کے، قلعے بنا کے پہاڑ زمین کے اندر لگائے، پیوست کی۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ شاید سب سے طاقتور مخلوق ہی پہاڑ ہے۔ اللہ نے لوہا پیدا کر دیا، پہاڑوں کو گویا کاٹ کے رکھ دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے زیادہ طاقتور ہی لوہا ہے۔ اللہ نے آگ پیدا کر دی، لوہا بھی پگھلا دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے شاید سب سے زیادہ طاقتور آگ ہے، رب نے پانی پیدا کر دیا، آگ بھی بجھا کے رکھ دی۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے طاقتور شاید یہ پانی ہے، رب کریم نے ہوا دکھائی، ہوا نے پانی کا رخ بدل دیا۔ فرشتے بار بار تعجب کر رہے تھے تو رب کریم نے فرمایا کتنا کچھ سوچو گے، میں تمہیں بتا ہی نہ دوں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یا اللہ بتایا جائے تو فرشتوں کو میرے رب کریم نے فرمایا ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور تو میرا وہ بندہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا مضبوط آدمی ہے۔ وہ عید کی نماز پڑھنے جب نکلو نا، پلٹ کے ذرا لوگوں کے کپڑے ایک دفعہ دیکھ ہی لینا۔ جب عید والے دن صبح آپ نکلا کریں تو ذرا دیکھ ہی لیا کریں کس کس کا رنگ کیا ہے، آپ تھوڑا غور ہی کر لیا کریں۔ لیکن ہم نا اپنی ذاتوں میں اتنے مست اور محو ہو جاتے ہیں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا سا نیچے اتریں، تھوڑا سا لوگوں کا خیال کریں، تھوڑا سا آپ دیکھیں اسی وطن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غریبی انہیں پریشان کرتی ہے اور ان کی خودداری انہیں آمادہ کرتی ہے، وہ کشکول طلب بھی نہیں پھیلاتے۔ آپ خود سے تلاش کریں، آپ خود سے ڈھونڈیں، آپ مدد کا ذہن بنائیں، آپ دینے کا ارادہ کریں۔ دیکھیں میرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخاوت ہے نا، اس کی جڑیں جنت میں ہیں۔ اس نے سخاوت تھام لی، گویا اس نے تھام لیا وہ درخت جس کی جڑیں جنت میں۔ اور یہ جو کنجوسی اور بخیلی ہے نا، بخیلی، اس کی جڑیں جہنم میں۔ اس نے اس کو تھام لیا، اس نے دوزخ کو تھام لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا کھانا کھلانے میں بڑے راضی ہوتے تھے اور حضور ترغیب دیتے تھے کھانا کھلانے کی۔ اگر یہ فکر جو حضور نے بیان کی یہ فکر ہمارے مزاج کا حصہ بنے تو دیکھیں کس طرح بات آگے بڑھتی ہے۔ اصحاب صفہ بیٹھے انہوں نے کھانا کھانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے نا وہ 3 کو ساتھ لے جائے، اور جس کے پاس 3 کا کھانا ہے وہ 4 کو ساتھ لے جائے، جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 6 کو ساتھ لے جائے۔ فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کو وہ پورا آئے گا۔ ہمارے ہاں اگر اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں نا تو ہمارے ہاں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے شادی پہ، بیاہ پہ، ولیمے پہ، عقیقے پہ، دعوت پہ، وہ ضائع ہونے والا کھانا اگر جمع کر دیا جائے تو کتنے غریب لوگ ہیں جن بیچاروں کو ہم اچھے کھانے میں شریک کر سکتے ہیں اور وہ بہترین غذا استعمال کر سکتے ہیں۔
کیوں کہ فرمایا 2 کا 3 کھا لو، 3 کا 4 کھا لو، 4 کا 6 لوگ کھا سکتے ہیں۔ اس سوچ کو جو سوچ رسول پاک نے عطا فرمائی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگوں کو کھانا میسر آتا ہے۔ ہم نے اب کیا کیا ہے، ہم نے دعوتیں بنائی ہیں تو امیروں کی، تحفے دینے ہیں تو دعوتیں بھی امیروں کی ہیں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی۔ تو ہر چیز میں ہم نے لیول بدل لیا ہے۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ واپس لوٹیں، آپ ان جگہوں پہ آئیں جو جگہ ہماری اصل ہے، جو ہمارا بنیادی کام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت ملعون ہے، لعنتی ہے، جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ آپ نے جھڑکی کوئی نہیں دینی، جب کوئی دروازے پہ گوشت لینے آ جائے، کھانا لینے آ جائے، کسی موقع پر کچھ لینے آ جائے تو جھڑکنا نہیں، آپ کا لہجہ ٹھیک ہو۔ کپڑوں کی دعوت نہ کریں، آپ گاڑیوں کی دعوت نہ کریں، انسانوں سے پیار کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ آپ دیکھیں کہ غرباء کے ساتھ جب آپ کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے نصیبوں سے، بڑے بڑے رنگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو جہل نے، ابو لہب نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، پر جب بھی آتے ہیں یہاں بلال حبشی بیٹھے ہوتے ہیں، صہیب رومی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارے سٹیٹس کے لوگ بیٹھیں گے تو پھر ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے۔ رب رسول کا فیصلہ کیا آیا، فرمایا تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو۔ بلال یہیں بیٹھے رہیں گے، صہیب یہیں بیٹھے رہیں گے، عمار بن یاسر یہیں بیٹھیں گے، سلمان فارسی یہیں بیٹھیں گے، غرباء اسی مقام پہ رہیں گے، ان کو اٹھایا نہیں جائے۔ تو آپ یہ عید کا جو موقع ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے بعد جتنے مواقع ہیں، اپنے غرباء کو نہ بھولیں۔ اور آپ کو پتہ ہے رشتہ دار سے صلہ رحمی کریں تو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اگر رشتہ دار غریب ہو تو ایک غریب کو دینے کا، ایک رشتہ نبھانے کا ڈبل اجر ملتا ہے۔ ہمارے اپنوں میں، بہن بھائیوں میں چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراضگی ہو جاتی ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر اختلاف کا سبب بن جاتی ہیں۔ ان چھوٹی باتوں سے ہم عقیدے کا، نظریے کا کسی جگہ اختلاف ہو تو بات اور ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ویسے مسائل گھروں میں ہو جاتے ہیں تو ہم ان مسائل کی بنیاد پر اتنے دور ہو جاتے ہیں، اتنا وہ بد عقیدہ ہوا، نہ دین چھوڑ گیا، نہ کوئی اور مسئلہ ہوا، لیکن ہم نے اتنی دوریاں کر لیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے دسترخوان سے کھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری جیب سے پل رہے ہیں، پر ہمارے اپنے ہم سے دور ہو گئے، ان کو ہم قریب نہیں کرتے۔ تو بھائی جس سے بھی آپ کا لین دین بڑھے گا، کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہو ہی جائے گی۔ اپنوں کو اپنوں سے دور نہ کریں، انہیں دیں، انہیں نوازیں، ان کا خیال کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے رزق بھی زیادہ ہو، عمر بھی لمبی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ عید کے موقع پہ جن لوگوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے نا، ان میں ایک اہم کردار کسائی کا ہے۔ صرف کسائی کو نہیں جلدی ہوتی، ہمیں بھی جلدی ہوتی ہے کہ تو آ بھی جلدی اور اس کو بنا بھی جلدی۔ تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا گوشت بھی بنا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ فون بھی سن رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے 20 منٹ میں آیا، 40 منٹ میں آیا۔ ایک تو جھوٹ پہ جھوٹ، معاذ اللہ تعالیٰ، اور دوسرا اس جلدی میں نقصان کیا ہے، اس جلدی میں نقصان جانور کا ہے، جلدی سے اس کی کھال اتار دیں گے۔ بہت ساری جگہوں پہ جانور ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا ہے پوری طرح، اور فٹافٹ کرتے ہیں لوگ۔ یہ صرف کسائی کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے، ہمیں بھی جلدی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا رب تمہیں ہر معاملے میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اسے آرام پہنچاؤ، اس کو سلیقے کے ساتھ۔ ایک شخص نے بکری کے اوپر اپنا پیر رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی چھری تیز کر رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے